شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا وقال النبي صلى الله عليه وسلم سبعة يظلهم الله في ظله یوم لا ظل الا ظلہ۔ تمام قسم کی حمد و ثنا اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے خاص، جس اللہ تعالیٰ نے ہمیں انسان پیدا کیا اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنی بے شمار نعمتوں کے ساتھ نوازا۔ میرے معزز سامعین، اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا ہے اور ساتھ میں اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کرنے کا مقصد بھی بتایا ہے۔ اگر انسان اس مقصد کو پورا نہیں کرتا تو انسان کا اس دنیا میں آنا بیکار ہے، رائگاں ہے۔ اگر انسان اس مقصد کو پورا کر لیتا ہے جس مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا ہے، تب جا کر انسان کا اس دنیا میں آنا اس کے لیے فائدہ مند ہے۔ اور جو قیامت والا دن ہے وہ دن اتنا زیادہ مشکل ترین اور اتنا زیادہ لمبا دن ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا تعرج الملائکۃ والروح الیہ فی یوم کان مقدارہ 50,000 سنہ۔ فرشتے اور روح الامین جبرائیل علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی طرف چڑھتے ہیں فی یومن، ایک ایسے دن میں کان مقدارہ 50,000 سنہ، اللہ تعالیٰ نے اس دن کی جو لمبائی ہے
50,000 سال قرار دی ہے۔ 50 سال نہیں، 100 سال نہیں، بلکہ 50,000 سال۔ ایک دن اتنا لمبا ہے اور وہ دن اتنا زیادہ سخت ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فَكَيْفَ تَتَّقُونَ إِن كَفَرْتُمْ يَوْمًا يَجْعَلُ الْوِلْدَانَ شِيبًا، تم اس دن کیسے بچو گے؟ وہ دن اتنا زیادہ سخت ہوگا۔ یوم یجعل الولدان شیبا، اس دن کے عذاب سے، اس دن کی سختی کی وجہ سے جو بچے ہوں گے وہ بوڑھے ہو جائیں گے۔ اور وہ دن اتنا زیادہ سخت، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا تدنی الشمس یوم القیامت من الخلق حتی تکون منہم کمقدار میل، قیامت والے دن اللہ تعالیٰ سورج کو اتنا زیادہ قریب کر دیں گے، کمقدار میل، ایک میل کی دوری کی مسافت پر اللہ تعالیٰ سورج کو کر دیں گے۔ اور ہر بندہ اس دن اس سورج کی گرمی کی وجہ سے پسینے کے اندر ہوگا۔ فَمِنْهُمْ مَنْ يَكُونُ إِلَىٰ كَعْبَيْهِ، اس کی گرمی کی وجہ سے لوگ اپنے اعمال کی بقدر، کسی نے برے اعمال کیے ہیں وہ اپنے اعمال کی بقدر اپنے پسینے کے اندر ہوگا۔ کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن کا پسینہ ان کے ٹخنوں تک ہوگا، کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن کا پسینہ ان کے گھٹنوں تک ہوگا، کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن کا پسینہ ان کی کوکھ تک ہوگا۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے جو اپنے پسینے کے اندر غوطے کھا رہے ہوں گے۔ اور اتنے زیادہ سخت دن میں اللہ تعالیٰ کے علاوہ، اللہ تعالیٰ کے عرش کے سائے کے علاوہ کسی چیز کا سایہ نہیں ہوگا۔ اور جو اللہ تعالیٰ کے عرش کا سایہ ہے وہ کن لوگوں کا نصیب ہوگا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا، صحیح بخاری کی حدیث ہے، سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، 7 قسم کے لوگ، 7 قسم کے خوش نصیب لوگ ایسے ہوں گے کل قیامت والے دن جنہیں اللہ تعالیٰ اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائیں گے۔ وہ 7 قسم کے خوش نصیب لوگ کون ہیں؟ الامام العادل، سب سے پہلا خوش قسمت بندہ الامام العادل، عدل و انصاف کرنے والا حکمران ہے۔ اور اس کے بعد وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ بِالْمَسَاجِدِ، دوسرا بندہ وہ ہے جس کا دل مسجد کے ساتھ جڑا ہوا ہے، جس کا دل مسجد کے ساتھ لگا ہوا ہے۔ اور اس کے بعد وَرَجُلَانِ تَحَابَّا فِي اللَّهِ اجْتَمَعَا عَلَيْهِ وَتَفَرَّقَا عَلَيْهِ، 2 لوگ آپس میں محبت کرتے ہیں، اور محبت کس لیے کرتے ہیں؟ صرف اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے آپس میں محبت کرتے ہیں۔ اور چوتھے خوش قسمت بندے وَشَابٌ نَشَأَ بِعِبَادَةِ اللَّهِ، وہ نوجوان ہے جس کی پرورش اللہ تعالیٰ کی عبادت کے اندر ہوئی ہے۔ اور اس کے بعد وَرَجُلٌ دَعَتْهُ امْرَأَةٌ ذَاتُ مَنْصَبٍ وَجَمَالٍ فَقَالَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ، وہ بندہ ہے جسے ایک خوبصورت حسین و جمیل عورت، مال و دولت والی عورت برائی کی طرف دعوت دیتی ہے، لیکن وہ کیا کہتا ہے؟ انی اخاف اللہ، میں اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والا ہوں، میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہوئے اس برائی کو چھوڑنے والا ہوں۔ اس بندے کو بھی اللہ تعالیٰ اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائیں گے۔ اور اس کے بعد وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ فَأَخْفَاهَا حَتَّى لَا تَعْلَمَ شِمَالُهُ مَا تُنْفِقُ يَمِينُهُ، وہ بندہ ہے جو خفیہ طور پر اللہ تعالیٰ کے راستے میں صدقہ کرنے والا ہے، حَتَّى لَا تَعْلَمَ شِمَالُهُ مَا تُنْفِقُ يَمِينُهُ، اس بندے کے بائیں ہاتھ کو نہیں پتہ کہ اس بندے کے دائیں ہاتھ نے کیا خرچ کیا ہے۔ اور اس کے بعد آخری بندہ وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ، وہ بندہ ہے جو تنہائی میں، رات کی تاریکی میں اکیلے بیٹھ کر اللہ تعالیٰ کے سامنے عاجزی کے ساتھ دعا کرتا ہے، اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہے، اور اس بندے کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا اس بندے کو بھی کل قیامت والے دن اللہ تعالیٰ اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائیں گے۔ پہلا بندہ کون تھا؟ الامام العادل،
عدل و انصاف کرنے والا حکمران وہ حکمران جو خود بھی اپنی رعایا کے ساتھ عدل و انصاف کرتا ہے اور اپنے ماتحت لوگوں کو بھی اس بات کا حکم دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر داؤد علیہ السلام کا ذکر فرمایا، یا داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض، اے داؤد علیہ السلام ہم نے آپ کو زمین کے اندر اپنا خلیفہ، اپنا جانشین مقرر کر دیا۔ آپ نے کرنا کیا ہے؟ فاحکم بین الناس بالحق، آپ کا کام ہے کہ آپ نے لوگوں کے درمیان اچھائی کے ساتھ، بالکل حق کے ساتھ فیصلہ کرنا ہے۔ اور اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا، ما من عبد یسترعیہ اللہ رعیۃ یموت یوم یموت وہو غاش لرعیتہ الا حرم اللہ علیہ الجنہ، جس بندے کو اللہ تعالیٰ نے کچھ لوگوں کا حاکم بنا دیا، سردار بنا دیا، سربراہ بنا دیا، یموت یوم یموت وہو غاش لرعیتہ، اور اس بندے کو اس حالت کے اندر موت آئی کہ وہ اپنے ماتحت لوگوں کے ساتھ نا انصافی کرنے والا تھا، دھوکہ کرنے والا تھا، الا حرم اللہ علیہ الجنہ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا ایسے بندے پر اللہ تعالیٰ جنت کو حرام کر دیتے ہیں۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا، اللہ تعالیٰ تمہیں اس بات کا حکم دیتے ہیں کہ تم امانت والوں کو ان کی امانتیں واپس کر دو۔ ان تؤدوا الامانات الی اہلہا واذا حکمتم بین الناس فاحکموا بالحق، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا جب تم لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو تو حق کے ساتھ، عدل و انصاف کے ساتھ فیصلہ کرو۔ اور دوسرا بندہ جس سے اللہ تعالیٰ اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائیں گے، وَشَابٌ نَشَأَ بِعِبَادَةِ اللَّهِ، وہ نوجوان ہے جس کی پرورش اللہ تعالیٰ کے دین کے ساتھ ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر غار والوں کا قصہ بیان کرتے ہوئے فرمایا، نحن نقص علیک نبأہم بالحق، ہم آپ کے اوپر ان کا صحیح واقعہ بیان کرتے ہیں، انہم فتیۃ آمنوا بربہم وزدناہم ہدی، وہ چند نوجوان تھے آمنوا بربہم جو اپنے رب کے اوپر ایمان لے کے آئے، وزدناہم ہدی، اور اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہم نے ان لوگوں کو ہدایت کے اندر زیادہ کر دیا، وربطنا علی قلوبہم، اور ہم نے ان کے دلوں کو مضبوط کر دیا، اذ قاموا فقالوا ربنا اللہ، جب وہ کھڑے ہو گئے اور انہوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ تعالی ہے۔ اور اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا، اغتنم خمسا قبل خمسین، پانچ چیزوں سے پہلے غنیمت سمجھ لو، شبابک قبل حرمک، سب سے پہلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اپنی جوانی کو، جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں جوانی جیسی عظیم نعمت عطا کی ہے، بڑھاپا آنے سے پہلے اس عظیم نعمت کو غنیمت سمجھ لو، وفراغک قبل شغلک، اور اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں فارغ وقت دیا ہے، اس سے پہلے کہ تمہارے پاس کوئی مصروفیت آن پہنچے، اپنے فارغ وقت کو غنیمت سمجھ لو، وحیاتک قبل موتک، اور اللہ تعالیٰ نے جو تمہیں زندگی جیسی عظیم نعمت دی ہے، اس سے پہلے کہ تمہارے پاس موت آ جائے اپنی اس زندگی کو غنیمت سمجھ لو، وصحتک قبل سقمک، اور اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں صحت دی ہے، تندرستی دی ہے، عافیت عطا کی ہے، اس سے پہلے کہ تمہارے پاس کوئی بیماری آ پہنچے، تمہیں کوئی برائی آن گھیرے، اپنی اس صحت و تندرستی والی زندگی کو غنیمت سمجھ لو۔ اور اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا وغناک قبل فقرک، جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں غنی کیا ہے، مال و دولت عطا کی ہے، اس مال و دولت کو غنیمت سمجھ لو، اس سے پہلے کہ تمہارے پاس فقیری آ جائے، یہ مال و دولت تم سے چھین جائے۔ اور اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا کل قیامت والا دن ہوگا، لا تزول
قدم ابن آدم من عند ربه یوم القیامہ حتی یسأل عن خمس، کل قیامت والا دن ہوگا، آدم علیہ السلام کے کسی بیٹے کے اندر اتنی جرت نہیں ہوگی کہ اپنا ایک قدم ذرا سا بھی زمین سے ہلا سکے، حتی یسأل عن خمس، جب تک وہ 5 چیزوں کے سوالوں کا جواب نہیں دے دیتا۔ سب سے پہلے سوال کیا ہوگا؟ عن عمرہ فیما افنا، سب سے پہلے آدمی سے اس کی عمر کے متعلق سوال کیا جائے گا، بتا تجھے اتنی عمر دی گئی تھی، 60-65 سال تجھے عمر دی گئی تھی، بتا اس عمر کے اندر تو نے کیا کیا۔ وعن شبابہ فیما ابلا، دوسرا سوال آدمی سے یہ کیا جائے گا، بتا اس عمر کے اندر تمہارے اوپر اتنا جوانی کا مرحلہ آیا تھا، بتا اس جوانی میں تو نے اللہ تعالیٰ کی کتنی عبادت کی ہے۔ وعن مالہ من این اکتسبہ وفیما انفقہ، اور تیسرا اور چوتھا سوال انسان سے کیا جائے گا، اس کے مال کے متعلق سوال کیا جائے گا، بتا تو نے یہ مال کس جگہ سے کمایا تھا اور کس جگہ تو نے خرچ کیا ہے۔ اور آخری سوال وماذا عمل فیما علم، بتا جو تو نے دین کا علم سیکھا تھا، بتا تو نے اس پر عمل کتنا کیا ہے۔ اور اس کے بعد تیسرا آدمی جس سے اللہ تعالیٰ قیامت والے دن اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائیں گے، وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ فِي الْمَسَاجِدِ، وہ آدمی ہے جس کا دل مسجد کے ساتھ لگا ہوا ہے، جسے مسجد کے ساتھ لگاؤ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر، مساجد کو وہی لوگ آباد کرتے ہیں من آمن باللہ والیوم الآخر، جو اللہ تعالیٰ پر اور قیامت والے دن پر ایمان رکھنے والے ہیں۔ اور اس کے بعد وَرَجُلَانِ تَحَابَّا فِي اللَّهِ اجْتَمَعَا عَلَيْهِ وَتَفَرَّقَا عَلَيْهِ، 2 آدمی ہیں آپس میں محبت کرتے ہیں، آپس میں دوستی کرتے ہیں، لیکن ان کی یہ دوستی، یہ محبت دنیاوی مفاد کے لیے نہیں ہے، مال کے لیے نہیں ہے، حسن کے لیے نہیں ہے، صرف اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے ان کی آپس میں دوستی ہے، محبت ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا ان 2 بندوں کو بھی کل قیامت والے دن اللہ تعالیٰ اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائیں گے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا ان اللہ یقول یوم القیامہ، اللہ تعالیٰ خود قیامت والے دن یہ ارشاد فرمائیں گے این المتحابون بجلال یوم، آج میری خاطر محبت کرنے والے لوگ کہاں ہیں؟ اذلہم فی ذلی یوم لا ذل الا ذلی، اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائیں گے آج میں ان لوگوں کو اپنے عرش کے سائے تلے جگہ دوں، یوم لا ذل الا ذلی، اور آج میرے عرش کے سائے کے علاوہ کسی چیز کا سایہ نہیں ہے۔ اور اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا ثلاث من کن فیہ وجد حلاوت الایمان، 3 خوبیاں، 3 خصلتیں جس بندے کے اندر جمع ہو گئی، وجد حلاوت الایمان، اس بندے نے ایمان کے ذائقے کو، ایمان کی مٹھاس کو چکھ لیا۔ سب سے پہلی چیز کیا ہے؟ ان یکون اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہما، سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ اسے اللہ تعالیٰ اور اس کا رسول ہر چیز سے زیادہ محبوب ہو، ہر چیز سے زیادہ پسندیدہ ہو۔ وَأَن يُحِبُّ الْمَرْءَ لَا يُحِبُّهُ إِلَّا لِلَّهِ، اور دوسری خوبی یہ ہے کہ وہ کسی آدمی کے ساتھ محبت کرتا ہے، لا يُحِبُّهُ إِلَّا لِلَّهِ، وہ صرف اور صرف محبت اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے کرتا ہے۔ اور تیسری خصلت یہ ہے کہ بندہ دائرہ اسلام میں داخل ہو گیا ہے، اب اسے دوبارہ کفر کے اندر لوٹنا ناپسندیدہ ہے۔ اور اس کے بعد وَرَجُلٌ دَعَتْهُ امْرَأَةٌ ذَاتُ مَنْصَبٍ وَجَمَالٍ فَقَالَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ، وہ آدمی ہے جسے ایک خوبصورت حسین و جمیل مال و دولت والی عورت برائی کی طرف دعوت دیتی ہے، فقال انی اخاف اللہ، لیکن وہ اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والا ہے، وہ کیا کہتا ہے؟ انی اخاف اللہ، میں اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والا ہوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا اس بندے کو بھی کل قیامت والے دن اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائیں گے۔ اور اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، جو بندہ اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر گیا، وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اور اس نے اپنے نفس کو
خواہشات کی پیروی سے روکے رکھا، فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، کل قیامت والے دن اس بندے کا جو ٹھکانہ ہوگا وہ جنت ہوگا۔ اور اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا، 3 آدمی تھے، جا رہے تھے، راستے میں انہیں بارش نے گھیر لیا، ایک غار کے اندر چلے گئے، ایک بڑا سا پتھر غار کے منہ پر آ کر گر گیا۔ اب وہ لوگ کیا کہتے ہیں، اپنے ان اعمال کو یاد کرو جو تم نے خالص اللہ تعالیٰ کے لیے کیے ہیں۔ پہلا بندہ کیا کہتا ہے، وہ بکریوں کا چرواہا تھا، کہنے لگا اللہ تعالیٰ میں بکریاں چرواتا تھا، سب سے پہلے واپس جب گھر آتا تھا تو اپنے والدین کو دودھ پیش کرتا تھا۔ اس نے اپنی یہ نیکی اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کی۔ دوسرا بندہ وہ کہتا ہے اے اللہ تعالیٰ میرے چچا کی بیٹی بہت زیادہ خوبصورت تھی اور میں نے اس سے زنا کا اس کے نفس کا مطالبہ کر لیا۔ وہ کیا کہنے لگی، 100 دینار لے کے آؤ۔ کہتا ہے اللہ تعالیٰ میں نے جیسے تیسے وہ 100 دینار جمع کیے، جب میں اس کے پاس لے کر پہنچا وہ کیا کہنے لگی، یا عبداللہ، اے اللہ تعالیٰ کے بندے اتق اللہ، اللہ تعالیٰ سے ڈر جا۔ وہ کہتا ہے اللہ تعالیٰ میں نے تجھ سے ڈرتے ہوئے تیری رضا کی خاطر اس زنا کو چھوڑ دیا، اے اللہ تعالیٰ تو ہمیں اس مصیبت سے نجات دے دے۔ اور تیسرا آدمی کیا کہنے لگا، اے اللہ تعالیٰ میں نے ایک مزدور کو مزدوری پر رکھا، اسے اجرت طے کر لی، لیکن اس نے اجرت لینے سے انکار کر دیا، کہنے لگا کہ میری مزدوری میری اجرت زیادہ بنتی ہے۔ اللہ تعالیٰ وہ ناراض ہو کر چلا گیا، میں نے اس کی مزدوری کو استعمال نہیں کیا، اسے استعمال کیا اسی کی خاطر، اور اللہ تعالیٰ میں نے بھیڑ بکریاں اور نوکر چاکر جمع کر لیے، جب وہ واپس لینے آیا تو میں نے سارا کچھ اسے دے دیا۔ اے اللہ تعالیٰ ہم نے یہ اعمال خالص تیری رضا کے لیے کیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو اس مصیبت سے نجات دے دی۔ دوسرا آدمی کون تھا، وہ تھا جو برائی کے بالکل قریب پہنچ چکا تھا، لیکن اللہ کے ڈر کی وجہ سے اس نے برائی کو ترک کر دیا اور اللہ تعالیٰ نے اسے مصیبت سے نجات دے دی۔ اس کے بعد وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ فَأَخْفَاهَا حَتَّى لَا تَعْلَمَ شِمَالُهُ مَا تُنْفِقُ يَمِينُهُ، وہ آدمی ہے جو اپنے ہاتھ کے ساتھ صدقہ کرتا ہے، حَتَّى لَا تَعْلَمَ شِمَالُهُ مَا تُنْفِقُ يَمِينُهُ، یہاں تک کہ اس کے دائیں ہاتھ کو نہیں معلوم کہ اس کے بائیں ہاتھ نے کیا خرچ کیا ہے۔ اتنا زیادہ خفیہ طور پر صدقہ کرتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ اس بندے کو بھی اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائیں گے۔ اور اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان تبدوا الصدقات فنعما ہی، اگر تم صدقات کو ظاہری طور پر خرچ کرو یہ تمہارے لیے اچھا ہے، وَإِن تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، اور اگر تم اپنے صدقات کو خفیہ طور پر خرچ کرو، وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ، اور دو بھی ان لوگوں کو جو تمہارے صدقات کے مستحق ہیں، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، یہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے۔ اور اس کے بعد وہ آخری آدمی ہے وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ، جو تنہائی میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہوئے رو پڑتا ہے، اس کی آنکھوں سے آنسو نکل آتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا کل قیامت والے دن اس بندے کو بھی اللہ تعالیٰ اپنے عرش کے سائے تلے جگہ دے گے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا عینان لا تمسہم النار، کل قیامت والے دن 2 قسم کے لوگ ایسے ہوں گے جن کی آنکھیں جہنم کی آگ کو نہیں دیکھیں گی۔ عین بکت من خشیت اللہ، ایک آدمی وہ ہوگا جو اللہ تعالیٰ کے ڈر کی وجہ سے رو پڑا، اللہ تعالیٰ کے ڈر کی وجہ سے اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ وعین باتت تحرس فی سبیل اللہ، اور دوسرا بندہ وہ ہے جس بندے نے کچھ دیر کا اللہ تعالیٰ کے راستے میں پہرا دیا، اللہ تعالیٰ کے راستے میں کچھ دیر پہرا دیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا یہ بندہ بھی کل قیامت والے دن جہنم کی آگ کو نہیں دیکھے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نیکیوں والے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفر ونعوذ باللہ من شرور انفسنا
ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أذهب البأس رب الناس واشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما اللهم اشف مرضنا ومرضى المسلمين اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا اللهم لا تقتلنا بغضبك ولا تهلكنا بعذابك وعافنا قبل ذلك اللهم ارحم على حالنا ولا تنظر إلى سوء أعمالنا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين